اور پھر حدیث صحیح ہے، اس کو اس کے ساتھ ملائیے، جب آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کیا، یوم الفتح فتح مکہ کیا، تو قال للانصار، مدینہ کے لوگ ساتھ آئے تھے، انصار مہاجرین بھی تھے، مگر انصار جو اہل مدینہ ہیں، مدینہ کے رہنے والے، ان کو خطاب کیا، فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ والو، جینا بھی تمہارا جینا ہے اور مرنا بھی تمہارا مرنا ہے، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ سمجھ آئی بات کی؟ زندگی تمہاری عمدہ زندگی اور موت بھی تمہاری ہے، جینا بھی مدینہ کا اور مرنا بھی مدینہ کا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں روایت ہے، حدیث صحیح رواہ البخاری، وہ فرماتے ہیں ان حفصہ بنت عمر واسلم مولا عمر قال، سیدنا فاروق اعظم کی صاحبزادی حضرت حفصہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے آزاد کردہ غلام اسلم دونوں روایت کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کر اور موت مصطفیٰ کے شہر مدینہ میں عطا کر۔ انہوں نے پھر موت، جب حضور ادھر سے ادھر آ گئے، پھر مکہ میں موت کسی نے نہیں مانگی، جب مدینہ میں آ گئے، وہ تمام انبیاء کا چل کر آنا ان احادیث صحیحہ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے گھر کے لیے نہیں آتے تھے، اللہ کا گھر تو بیت المقدس میں بھی تھا، القدس میں بھی تھا، وہ جن کے لیے آتے تھے وہ ان کی ولادت مکہ میں تھی، بعثت مکہ میں تھی، اس انتظار میں آتے تھے شاید ہماری زندگی میں مصطفیٰ آ جائیں، ہم ایمان لے آئیں۔ جب حضور تشریف لے گئے مدینہ میں تو یہاں آ کے مکہ میں حضور کی انتظار میں وفات پاتے تھے، جب مصطفیٰ ادھر چلے گئے تو آقا نے فرمایا اب موت اسی کی جو میرے شہر مدینہ میں مرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی چیز امام احمد نے روایت کیا مسند میں، امام ترمذی نے، ابن حبان نے، اور سب نے کہا حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ میں روایت کیا، بہقی نے روایت کیا شعب میں، اور بغوی نے روایت کیا اور نسائی نے روایت کیا۔ آقا کا حکم کہ جس کے بس میں ہو کہ کہاں مروں وہ اہتمام کرے میرے مدینے میں مرنے کا، چونکہ مدینہ میں جو مرے گا میں اس کی شفاعت پہلے کروں گا۔ پھر حدیث سمیتہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، فَإِنَّهُ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَمُتْ بِهَا، جو شخص مدینہ میں مرے گا نَشْفَعُ لَهُ وَنَشْهَدُ لَهُ، ہم اس کی شفاعت کریں گے اور ہم اس کی گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ اسی طرح حضرت سبیعہ اسلمیہ نے بھی یہی کہا، امام نسائی نے سنن کبریٰ میں، ابن حبان نے صحیح نے، طبرانی نے، بہقی میں، سب نے روایت کی یہ حدیث۔ تو جو آقا علیہ السلام کے ساتھ جوار میں رہنے لگے، آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے، آقا علیہ السلام ان کو خود اپنی زبان پاک سے فرماتے تھے۔ متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن زید سے مروی، جب یوم حنین غزوہ ہوا حنین کا اور اموال تقسیم ہوئے یوم حنین کا، مال غنیمت، تو کچھ لوگ مکہ کے چلے گئے تھے، نئے مسلمان کلمہ پڑھ کر، نو مسلم کلمہ پڑھا فتح مکہ کے بعد، حضور کے جہاد کے لشکر میں شریک ہو گئے، اور باقی انصار آئے تھے مدینہ سے، اہل مدینہ بھی آئے تھے جوان۔ آقا علیہ السلام نے غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کی جب تقسیم کی تو سارا مال غنیمت مکہ والوں کو دے دیا، جو مکہ سے آئے تھے خاص طور پہ نو مسلم، ان میں تقسیم کر دیا، اور مدینہ والوں کو کچھ نہ دیا۔ ان کے دلوں میں ملال آیا، دکھ آیا، خیال آیا کہ سارا مکہ والوں کو دے دیا، جانیں ہم نے لٹائیں، قربانیاں ہم نے دیں، جنگیں ہم نے لڑی، خون ہم نے بہائے، مال ہم نے لٹائے، تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔
جب آقا علیہ السلام تک بات پہنچی تو آقا علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور اہل مدینہ سے کہا، انصار سے، الا ترضون ان یذهب الناس بالشاء والابل وتذهبون برسول اللہ الی رحالکم، تمہارے دل میں بوجھ دیکھتا ہوں، کیا تمہیں یہ سودا پسند نہیں ہے، یہ سودا، یہ تقسیم پسند نہیں ہے کہ مکہ والے اونٹ اور گھوڑے بکریاں لے کے واپس جائیں، مال لے کے جائیں، اور تم مصطفیٰ کو لے کر جاؤ پلٹ کر؟ میں ان کو مال دیا ہے، اپنا آپ تو نہیں دیا، وہ مال غنیمت لے کے جا رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، کیا یہ سودا قبول نہیں؟ انہیں مال دیتا ہوں، تمہیں اپنی جان، اپنی ذات دیتا ہوں، تو میرے ساتھ جڑے رہنا ہر شے سے زیادہ افضل ہے۔ اور حضرت انس بن مالک نے فرمایا تقسیم الغنائم فی قصۃ تقسیم الغنائم، فرمایا اما ترضون ان یرجع الناس بالدنیا وترجعون برسول اللہ الی بیوتکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا یہ سودا قبول نہیں کہ لوگ دنیا لے کے گھر جائیں اور تم مصطفیٰ کو لے کے گھر جاؤ؟